ونوامی فضله وامتنان احلامه سبحانه فيكون في العز والمشاركة ولم يلد فيكون مورثا وغالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعبر زيادة ولا نقصان جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خير المبشرين والمنذرين سراج السالكين معراج العارفين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا آقا سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا سيما على صاحب الزمان إمام سوى الجان عين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين الرحم المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وليا وحافظا وقائدا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لعنة الله دائمة باقية ولعنائهم أعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے. صدیق عالم کے استقبال کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اور اپنی شرعی حاجات کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. یوسف حضرت زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات مشہور زمانہ آیا مجید ہے. قرآن مجید میں پروردگار کا حکم ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اس کے سوا جو بھی ہے، وہ جو بھی ہو، اللہ کی نزدیک دین نہیں کہلائے. دین یعنی نظام زندگی. ہمارے ہاں اردو کی کچھ فہمی یہ ہے، لفظوں کی غربت یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے قریب ہی کہتے ہیں. آپ تمام بہنیں بھی میرے قریب ہیں، یہ بھی میرے قریب ہیں، یہ بھی میرے قریب ہیں، میری چادر بھی میرے قریب ہے، میری تقریر بھی میرے قریب ہے. مگر عربی میں ہر قربت کے لیے لفظ علیحدہ آتا ہے. عربی میں قربت کے لیے 4 طرح کے لفظ آتے ہیں. ایک لفظ بالکل اقرب ہی آتا ہے، نحن اقرب من حبل الورید. ہم تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. آپ تمام جو بیٹھی ہوئی ہیں عربی قاعدے کے مطابق آپ سب میرے قرب میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو بہنیں بالکل پہلی صف میں ہیں، یہ میرے قرب میں نہیں ہیں، یہ میرے دنف میں ہے. اتنا فاصلہ کہ ہاتھ بڑھا کے چھوا جا سکے. اب میں لفظ بدلتی ہوں. اگر قرآن سے دلیل چاہیے
تو معراج کی رات کوئی مہمان گیا اور اللہ نے کہا فتدنک بقوسین او ادنا، وہ اتنا قریب آیا کہ بس ایک ہاتھ یا 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. جی السلام. جہاں فاصلہ اتنا کم رہ جائے، اب پتہ نہیں وہ ہاتھ کیا تھا، وہ ناپنے والا کون تھا، کیونکہ جس نے بتایا ہے کہ فاصلہ ہاتھ کا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا، مگر وہ بول رہا تھا حالانکہ وہ زبان بھی نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد جو قرب ہے وہ میری چادر کا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ سے زیادہ میری چادر میرے قریب ہے. یہ چادر میرے دنوف میں نہیں ہے، یہ چادر میرے لدن میں ہے. لدن کتنی قربت ہے. اس چادر میں اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس چادر میں اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. جہاں سے میں آئی ہوں یہ بھی میرے ہی گھر سے آئی ہے. لدن وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مسکن ایک ہو جائے. اللہ کے نبی نے پھر قرآن کی آیت پڑھتی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے مددگار اپنے لدن سے عطا کر. اللہ نے کہا اپنے یعنی کہ گھر سے عطا کر. اللہ نے کہا 13 رجب کو میرے گھر آنا، میرے گھر سے ہی مددگار مل جائے گا. جی سلام. جہاں قربت کا یہ عالم ہو جائے. اچھا اب لیکن آپ قرب میں ہیں، یہ چادر لدن میں ہے، یہ دنوف میں ہے، مگر جو میری تقریر میرے پاس ہے. اب آپ ذہن میں محسوس کیجئے، نہ وہ ہاتھ لگا کے چھوئی جا سکتی ہے، نہ وہ اڑھی جا سکتی ہے. قرب میں اور میری تقریر میں فرق ہے، لدن میں اور میری تقریر میں فرق ہے، دنو میں اور میری تقریر میں فرق ہے. تقریر کہاں ہے؟ تقریر میری اندیت میں ہے. دین بھی اللہ کی اندیت سے آیا ہے. اس قرب کا عالم ہے، دین اسلام اللہ کی اندیت سے آیا ہے. جہاں قرب کا عالم یہ ہو کہ میں اور میری تقریر، آپ اور آپ کی مودت، آپ اور آپ کی صلوات علیحدہ نہیں ہے، میں اور میری تقریر علیحدہ نہیں ہے. جہاں قربت کا عالم یہ ہو کہ دونوں ایک شے دوسرے میں ضم ہو جائے، اسے اندیت کہتے ہیں. اسے اندیت کہتے ہیں. جیسے جب چینی دودھ میں ملے، چینی اور دودھ الگ نہیں رہتے. جب کوئی شے کسی دوسری شے میں ضم ہو جائے تو پھر دودھ ہی کا ذائقہ چینی والا ہو جائے گا نا. اللہ کی اندیت سے آیا ہے دین اسلام، اور صرف اسلام اللہ کی اندیت سے نہیں آیا. جو دعائیں توسل پڑھتی ہیں صرف وہ بولے، باقی خاموش رہیں. صرف اسلام اللہ کی اندیت سے نہیں آیا. 14 کے 14 معصومین کے نام کے ساتھ ایک جملے کی تکرار ہے، یا وجیہاً اشرح لنا. صرف دین اللہ کی اندیت سے نہیں آیا، محمد بھی اللہ کی اندیت سے آئے، علی بھی اللہ کی اندیت سے آئے، زہرا بھی اللہ کی اندیت سے آئی، حسن بھی اللہ کی اندیت سے آئے، حسین بھی اللہ کی اندیت سے آئے. جو بھی خاموش ہے، دین بھی اندیت سے آیا، دین بھی اندیت سے آیا، حسین بھی اندیت سے آئے، دین بھی اندیت سے آیا، حسین بھی اندیت سے آئے. جواب آیا علیحدہ علیحدہ نہیں آئے، دین است حسین دی بنا.
دین است حسین دی پناہ است حسین. علیحدہ دین نہیں آیا، حسین ہی تو چلتا پھرتا دین ہے. اب جو جملہ کہہ دوں، موضوع تو میرا نہیں ہے مگر جملہ کہہ جاؤں. جہاں حسین ہے وہی دین ہے. لطف کی بات یہ، حسین اکیلے تو ہے نہیں، زینب شریکۃ الحسین ہے. جہاں سے 14 آئے ہیں وہیں سے زینب بھی آئی ہے، اسی لیے دین کی محافظہ کہلائی ہے. اچھا دین حسین ہے. معین الدین چشتی کا کہا ہے تو 100% سے بھی 100%، 1000% حق ہے، مگر ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہماری شریعت میں حجت ہے قول معصوم. وہی کام سلمان محمدی کریں حجت نہیں ہے، وہی کام امام تقی کریں حجت ہے. کام وہ حجت ہے ہمارے جو معصوم نے کیا ہو. زیارت وارثہ تو معصوم نے تعلیم کی ہے نا. حسین دین ہے، زیارت وارثہ تو تعلیم کی ہے معصوم نے. کیا جملہ ہے زیارت وارثہ کے آخری حصے میں؟ جو انصار امام حسین ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہی نہیں ہے السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ. ان کے لیے جملہ ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ. انصار تو امام حسین کے ہیں، مگر معصوم نے کہا نہیں، کیونکہ دین اور حسین الگ الگ نہیں ہے. جس نے حسین کی نصرت کری اس نے دین خدا کی نصرت کری. 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ کمال. 1.25 لاکھ انبیاء کی کسی کی زیارت پڑی یہ جملہ نہیں ہے، کسی کا بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ السلام علیکم یا انصار یا ناصر دین اللہ. نہیں، یا نبی اللہ یا رسول اللہ. قربان جائیے حسین ابن علی پر کہ جس کے ناصرین دین کے ناصرین ہو گئے. جو بھی نصرت حسین کرے. مجھے موضوع تو آگے بڑھانا ہے مگر رک کے ایک جملہ کہوں گی. قربان جاؤں اس حسین کے ناصرین پر. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، مولا نے فرمایا جیسے مجھے ملے ہیں. اگر صرف کسی کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسی یہ ہے اور کسی وہ ہے اور کسی وہ ہے، یا کسی آدم ہے اور کسی نوح ہے اور کسی ابراہیم ہے. امام حسین نے نام لیا جیسے مجھے ملے. نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. نانا کی اسام میں تو سر فہرست کون ہے؟ معرفت 8ویں 9ویں درجے کی تو بات ہی نہیں کر رہی. 8ویں درجے پہ ابو ذر عمار، 9ویں درجے پہ ابو ذر، 10ویں درجے پہ سلمان محمدی. میں سلمان کی بات کر رہی ہوں. منا اہل البیت ہے. اب اگر سلمان پہ بولوں تو پوری مجلس کم پڑ جائے. رسول کا مشورہ دینا اور ہے، رسول کا کسی سے مشورہ لینا اور ہے. مشورہ لینا اور ہے، اس پہ عمل کرنا اور ہے. سلمان محمدی سے اللہ کا نبی جو عقل کل ہے وہ غزوہ خندق میں مشورہ لیتا بھی ہے، عمل کرتا بھی ہے. سلمان محمدی منا اہل البیت، یوشع بن نون بن نون کے پوتے، زہرا چچا کہیں، حسنین نانا کہیں، نبی منا اہل البیت کہیں. 650 سال کی زندگی ہے، 4 نبیوں کو دیکھا ہوا ہے. مدینے کے باہر کھیلتے تھے بیٹھ کے ابو ذر کے ساتھ. ایک سورج کو بلاتا تھا، ایک چاند کو بلاتا تھا. سوچئے یہ شان ہے سلمان محمدی کی. شیعہ صحابیوں کو برا کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں صحابیوں کو برا نہیں کہتے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، ہم برے کو صحابی نہیں کہہ سکتے. سرکار کا ایک ہی جملہ بھاری ہے، فرماتے ہیں سلمان کو جنت کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی تمنا جنت کو سلمان کی ہے. اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا، واجب کیا. پہلا علی، دوسرا سلمان، تیسرا ابو ذر، چوتھا عمار. سارا جہان محبت کرے سلمان سے نہ رسول سے، رسول محبت کرے سلمان سے. تو ذہن میں واضح ہوا سلمان 650 سال کی عمر ہے. ادھر سلمان سر پہ امامہ اہل بیت نبوت باندھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے حر آئے جیسے مجھے ملے ہیں. ادھر سے حر آئے
کتنی عمر ہے حور کی؟ چند 1.5 گھنٹہ. جو عمر یزید کے پاس گزاری اس عمر پہ تو لعنت ہے. عمر تو وہ ہے جو حسین کے پاس گزاری ہے. زندگی کہلانے کے قابل ہی وہ زندگی ہے. وہ تو زندگی موت سے بدتر ہے جو ادھر 1.5 گھنٹے ادھر زندہ رہے ہیں. 1.5 گھنٹے کا حر ہونا اور بات ہے. جیسے مجھے، میں بھی دیکھتی ہوں کون خاموش رہتی ہے، جیسے مجھے ملے ہیں ایسے نانا کو نہیں ملے. سلمان سنبھل کے بیٹھے. حسین ذرا میری طرف دیکھ کے کہیے، آواز آئے گی سلمان ہونا اور بات ہے، میرا 1.5 گھنٹے کا حر ہونا اور بات ہے. 650 سال کا سلمان بھی زہرا کی ڈیوڑی پر جھاڑو لگاتا رہ گیا. حر کے سر پہ فاطمہ کا رومال آ گیا. بہتر ہیں 72. کتنے ہیں؟ ایک حسین، باقی کتنے ہیں؟ 71. جن کا میتھس کمزور ہے 71. حسین ہے ایک، باقی ہے 71. یہ 71 کہاں سے آئے؟ فضائل ہے، فضائل سمجھ کے سنیے. بی بی عالم نے کہا یہ صبح واقعی میں قربانی دیں گے؟ میرے مولا نے کہا ضرور دیں گے. اللہ نے انہیں میرے لیے چنا ہے. مولا حسین کا جملہ خاموش نہیں رہنے دوں گی. آج نہیں چنا، عالم زر میں چنا ہے. کس عالم میں چنا؟ جس عالم میں ابراہیم خلت کے لیے چنے گئے، موسیٰ ہیبت کے لیے چنے گئے، مصطفیٰ رسالت کے لیے چنے گئے. پتہ لگا آئے نہیں ہیں، اتارے گئے ہیں. کہاں چنے ہیں؟ عالم زر میں. انہیں بنایا ہی میری نصرت کے لیے ہے، بنایا ہی میری نصرت کے لیے. 71 کو. اب سنیے 71 کیا ہے. چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں نا. یہ دیکھیے 71 کیا ہے. چھٹے آقا فرماتے ہیں اللہ نے کچھ اسماء اعظم ہے، اسماء حسنہ نہیں، اسماء حسنہ تک تو ہم سب کی رسائی، اسماء اعظم ہے جو اس کے علم عرش کی گہرائی میں تھے. اس نے وہ اسماء تمام نبیوں کو ان کی توفیق اور برداشت کے مطابق تھوڑے تھوڑے سکھائے. کسی کو 4 اسماء سکھائے، کسی کو 2 سکھائے. آدم کو 1، عیسیٰ کو 4. چوتھے آسمان پہ جا کے بیٹھ گئے. چوتھے آسمان پہ کیوں بیٹھے؟ تو کہا اس لیے کہ پہلے آسمان پہ بھی شیطان آ جاتا ہے، دوسرے پہ بھی آ جاتا ہے، تینوں پہ آ سکتا ہے. چوتھے تک شیطان کی رسائی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جا کے چوتھے آسمان پہ بیٹھ گئے. عیسیٰ بیٹھے چوتھے آسمان پہ، تو 4 ہی اسماء کا علم دیا. چوتھے آسمان پہ دماغ پہنچ گئے. سب کو، سارے نبیوں کو علم دیا. ابراہیم کو سب سے زیادہ 14 اسماء کا علم دیا، سب سے زیادہ امام الناس بنایا. مگر ہم میں سے اللہ نے ہمیں 71 اسماء کا علم دیا. نہیں پہنچی، 71 ہمیں دیے، 72 اپنے پاس پردے کے لیے رکھا. وہ جو 71 ہمیں دیے وہ نظر آئیں گے کربلا میں. یہ 71 افراد نہیں ہے، یہ 71 اسماء اعظم ہے. یہ بشر کے پیکر میں اللہ کے چلتے پھرتے اسماء اعظم ہے. کسی کو جون بن حبی کا ورد کرنا تو آ جائے. اچھا اگر ابھی بھی کوئی بہن خاموش ہے، لیجئے انہوں نے زہیر ابن قین کو اسم اعظم کہہ دیا. سارے شیعہ بھی نہیں ہیں، زہیر ابن قین تو شیعہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کل بھی تو غریب مسلمان بھی نہیں ہے. جون بن حبی ایک کالا نانا کے پاس ہے، ایک نواسے کے پاس ہے. حضرت حسن زیدی صاحب سے کہا تھا نانے اور نواسے کے حساب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا آنے اور جانے کا. نبی بلاتے تھے یہ آتے نہیں تھے، حسین بھیجتے تھے یہ جاتے نہیں. جون بن حبی علیہ السلام نانے کا کالا رضی اللہ ہے، نواسے کا کالا علیہ السلام ہے. جون بن حبی حبشی ہیں، مولا سے کہہ رہے ہیں میں تو کالا ہوں اور میرے پسینے سے بو آتی ہے، آپ کیوں مولا اجازت نہیں دے رہے تھے. کہا آپ کیوں چاہیں گے کہ میرا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون میں ملے؟ میں کہتی ہوں اس شکوے پہ بھی میں قربان ہو جاؤں.
लड़े लड़े लड़के हुए शहीद, फजाइल पढ़े, इधर शहीद हुए उधर मौला को मदद के लिए पुकारा, शहीद हुए मौला को पुकारा, शहीद हुए। भाई जब शहीद हो गए तो पुकारा कैसे? जिन्हें तारीख पढ़ी है उन्हीं को लुत्फ आएगा। अरे सलमान मोहम्मदी मदाइन के गवर्नर बने। इमाम हुसैन ने वादा किया, कहा मौला मैं मदाइन में आप मैं तो मर जाऊंगा आपके बगैर। तो मेरे मौला ने कहा तुम मदाइन जाओ, मेरा वादा है जब तुम मरोगे मैं आ जाऊंगा। मलकुल मौत आए, अली नहीं आए, डांट के कहा वापिस जाओ, मैंने मरना ही नहीं, मेरे मौला ने वादा किया है। बड़ी देर इंतजार करने के बाद मलकुल मौत ने कहा मेरा वक्त पूरा हुआ, जब अली आएंगे तुम उठ जाना। सलमान मर गए। जैसे ही अली सलमान के घर में दाखिल हुए, लाश सलमान पे हैदर को आता देखकर मौत की आगोश में ली ऐसी अंगड़ाई के बस इन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ए गरीब, दफतन मेरे सिराने से सदा आई के बस। सलमान को जी सलाम, सलमान कोहनियों के बल उठे, मर गए थे उठे। मुझे ये जुमला समझाना ही नहीं आएगा, जिसको तौफीक है खुद ही समझ ले। मर गए थे, अली को आता देखा, मैयत कोहनियों के बल उठी। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, काइद गुर्रिल मुहज्जलिन। अब जब फज़ाइल अली पढ़ने शुरू किए, मौला ने चटकनी लगा के कहा लेट। पिछली हालत में पलट कहीं लोग दीन न छोड़ दे। आपने महसूस किया आप किस हालत से आए थे कि अली को कहना पड़ा पलट। सलमान पलट पिछली हालत पर। एक सलमान अली को देख के जिंदा हुआ। पढ़िए शहीदाने करबला 71 के 71 शहीद होते थे, हुसैन आते थे, बातें शुरू हो जाती। जो एक सलमान को उठाए उसे अली कहते हैं, जो हर शहीद को फख्र सुलेमान बना दे। और शहीद उठ रहा है। हर शहीद उठ रहा है मिसले सलमान। इसीलिए कहा जैसे मुझे मिले हैं सलमान की तरह हर शहीद उठता है। बातें इधर ये घोड़े से गिरे, मैं कहती हूँ इस गिरने पे भी बुलंदी कमाल है। हर कोई गिर के पस्ती पे जाता है। हुसैन के साहबी गिरते थे तो जानू में हुसैन की बुलंदी मिलती थी। अब बहुत अच्छा सुन रही है तो मैं भी अब आपको सीधा जुमला नहीं सुनाऊंगी, पहुंचेंगी आप। ये घोड़े से गिरे, इन्होंने मौला को पुकारा, वहां से इमाम हुसैन चले। देखिए मौसम बहुत वसी है, मुझे एक गिरने देनी है बिल्कुल। एक है किसी से मोहब्बत करना, एक है किसी का मोहब्बत करना। मुहिब होना और है, महबूब होना और है। नमाज अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, कैसे पता लगेगा? तो रसूल खुदा ने कहा जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे वो अल्लाह का महबूब है। जो मोहब्बत करे वो मुहिब है, जिससे मोहब्बत की जाए वो महबूब है। भाई जो नमाज पढ़े वो अल्लाह से मोहब्बत, जो नामे हुसैन ले अल्लाह उससे मोहब्बत। नमाज है मोहब्बत हुसैन का इजहार। नमाज वो पढ़े जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अज़ादारी वो करे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इधर देखिए कीमती बात है, ये क्या है और ये क्या है? तो जवाब है ये अल्लाह का मुहिब होने की दलील है, ये अल्लाह का महबूब होने की दलील है। मुहिब के लिए खुद जाया जाता है, मुहिब खुद जाता है, महबूब के लिए मुहिब आता है। मैंने ये जुमला क्यों कहा? घोड़े से गिरे जवान,
حسین چلے، حسین آئے، زانوں پہ رکھا سر، اپنا رخسارہ رکھا جون کے رخسارے پر. آئے ہائے، آپ اتنی خوبصورتی سے یہ منزل کھا گئی. یہ کون سی منزل تھی؟ یہ جون کے لیے کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزل تھی. یہ جون کی ولایت کی معراج ہو رہی ہے. آپ سوچ رہے ہیں جون کی ولایت کی معراج زیارت وارثہ میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ. ابھی علی کو ولی ماننے کو تیار نہیں. علی کے حسین کا جون بھی ولی ہے. مولا نے اپنا رخسار رکھا رخسار پر، دعا کی پروردگار اس کے خون کو. مسائب میں سنتی ہیں، اب جب مسائب پڑھے گی واہ واہ کہنے کو جی کرے گا. بھئی دیکھیے، اس کے خون کو میرے خون میں ملا دے، جون کے خون کو میرے خون میں ملا دے. مولا نے دعا کری، حسین مانگے، اللہ نے دے، ممکن ہی نہیں ہے. اب حسین کا خون کہاں ہے؟ جناب ام سلمہ کو دی شیشی، اس میں تھی خاک. کہا جب یہ خاک خون بنے، سمجھنا میرا حسین قتل ہو گیا. خاک خون بن گئی، خون خالی حسین کا ہے ہی نہیں. ابھی تو دعا کی ہے، جون کے خون کو میرے خون میں ملا دے. فرق کر کے دکھائیے جون کے خون میں. وہ جو کربلا ہے جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، تربت کربلا، اس میں سے مولا کا خون تو نہیں ہے؟ کربلا میں فرق تو نہیں ہوا؟ جون کا خون کہاں گرا؟ بشر بن عبداللہ کا کہاں گرا؟ قارب کا کہاں گرا؟ قاسد کا کہاں گرا؟ بھئی میں کیا کہوں، زہیر ابن قین کا خون، جہاں زہیر وہی قارب، جہاں قارب وہی قاسد، جہاں قاسد وہی شوزب، جہاں شوزب وہی بریر بن حمدان، جہاں بریر بن حمدان وہی حجاج بن مسروق، جہاں حجاج بن مسروق وہی جون بن حوی، جہاں جون بن حوی وہاں عبداللہ بن عدی، جہاں عبداللہ بن عدی وہاں بشر بن عبداللہ، جہاں بشر بن عبداللہ وہی عابس شاکری، جہاں عابس شاکری وہی سمامہ سیداوی، جہاں سمامہ سیداوی وہی مسلم بن اوسجا، جہاں مسلم بن اوسجا وہی سعید ابن عبداللہ، جہاں سعید ابن عبداللہ وہی اکبر وہی اصغر وہی عباس وہی حسین. اب جیسے مرضی سنیے، جو ایک کو 72 کرے اسے خدا کہتے ہیں، جو 72 کو ایک کرے اسے حسین. یہ جتنی آسانی سے ہینا زیدی نے پڑھ دیا، 72 کو ایک کرے. پتہ ہے 72 کو ایک کرنا کیا ہے؟ 72 زیادہ ہوتے ہیں کہ 5 جو خاموش ہیں؟ 72 زیادہ ہو گل لیں، 72 زیادہ ہوتے ہیں کہ 5؟ ایک چادر تھی، 5 آنے والے تھے. جبرائیل نے سب کو رسول کہہ کے سلام کیا، یعنی جو اپنی چادر میں 5 کو ایک کرے اسے بطول کہتے ہیں، جو مٹی میں 72 کو ایک کرے اسے حسین. جیسے مجھے ملے، جب ساری کائنات 1.25 لاکھ نبی مل کر، نبی حیران ہوں گے، نبیوں کی شان سے آئیں گے اصحاب حسین. حشر میں اصحاب حسین واحد ہیں جن کو عالم برزخ نہیں ملا. آدم بھی عالم برزخ میں ہے، جناب اصحاب حسین کو عالم برزخ نہیں ملا. ادھر شہید ہوئے، نہ ادھر جنت میں، نہ یقین آئے تو حبیب سے پوچھئے، مولا نے آذان ہو گئی، مولا نے بلا کے کہا حبیب جی مولا، کہا آذان ہو گئی، وہاں سے بدتمیزی ہوئی، تلوار کھینچ کے چلے مولا کی نصرت کے لیے. مولا نے کہا حبیب آذان ہو گئی ہے زور کی، نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے. میں نے کہا مقام برزخ نہیں ہے، ادھر شہادت ادھر جنت. حبیب نے پلٹ کے کہا آذان ہو گئی، اقامت کھڑی ہے. کہا نماز تو آپ کے نانا کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا.
فتویٰ حبیب ابن مظاہر نے دیا ہے. قربان جائیے کیا کہنا اس حسین کا. یہ جو 72 ہیں، 72 کو جو ایک کرے اسے حسین کہتے ہیں. ان 72 کی ضرورت نہیں تھی آخری مرحلہ، ان 72 کی ضرورت نہیں تھی حسین کو، واللہ ضرورت نہیں تھی. ان 72 کو ایک اس لیے کیا تاکہ معیار نصرت بتایا جا سکے. 72 کی ضرورت نہیں تھی. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہی امام زمانہ آئیں گے، میں آرکیٹیکٹ ہوں میرے سے نقشے بنوائیں گے، میں میتھمیٹیشین ہوں میرے سے حساب یہ کروائیں گے، میں بہت اچھا جو ہے وہ اقتصادیات پڑھتا ہوں، اکانومی میں سنبھالوں گا. جو آپ کا محتاج ہو تو امام کیسا؟ بخار چڑھا جا رہا ہے قوم پہ. اس لیے ایکسپرٹ ہو رہے ہیں کیونکہ مولا کو ہماری ضرورت ہے. یہ لفظ ذہن میں آیا نہیں، آپ اسلام سے گئے نہیں. ہماری ضرورت کو امام کہتے ہیں، امام کو ماموم کی ضرورت نہیں ہے. تکبر کی بھی حد ہوتی ہے. ہم کام کر رہے ہیں، مولا کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو مولا ہمیں پکارتے، ہم انہیں پکارتے ہیں. بخار بڑھتا جا رہا ہے. عزاداری کو زندہ، عزاداری کی روح کو زندہ. سرکار عزاداری کو ہم نے زندہ نہیں رکھا، ہم نہیں تھے جب بھی تھی. میں مر جاؤں گی جب زیادہ بہتر ہوگی. عزاداری کو تو زوال ہی نہیں ہے. ہاں عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. جو حسین مر جائے، جو مرنے دے اسے حسین. ان اصحاب کو بھی زندگی نہیں چاہیے، انہیں حیات جاویداں چاہیے تھی. آج یزید کے 9 لاکھ میں سے 100 کے نام نہیں پتا. حسین نے 72 کو ایسا زندہ کیا. کسی نبی کے 72 اصحاب کے نام بتائیے. 1.5 لاکھ تھے. جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے مجھے ملے دائرہ وسیع کیجئے. جیسے مجھے ملے، فضائل سمجھ کے سنیے، آخری مرحلہ ہے نتیجے کے قریب. جیسے دوست مجھے ملے، حبیب جیسے. حسین نے ایسے چنے کہ اگر مر بھی گئے دوبارہ زندہ کیا کربلا کے لیے. جیسے مجھے دوست ملے کسی کو نہیں ملے. حور جیسے مہمان، جیسے مجھے مہمان ملے کسی کو نہیں ملے. عباس جیسے بھائی جیسے مجھے ملے. زینب جیسی بہن جیسی مجھے ملی. آپ کے جیسے حبدار جیسے مجھے ملے، جیسے حبدار مولا کو ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. آخری مرحلہ جیسا رہبار حسین کو ملا. قربان ہو جاؤں. جس کی قسم خدا کھا لے، جس کی قسم خدا کھا لے، جیسا شہر حسین کو ملا. کربلا محلہ مل گیا. جیسی زیارت کی فضیلت امام حسین کو ملی. کامل زیارات میں جملہ ہے، جو جا کر مولا کی زیارت کرائے وہ بندے کی نہیں کر کے آیا، عرش اعظم پہ جا کے اللہ کی زیارت کر کے آیا. اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے. کیا شان. جیسے مجھے ملے. مگر پھر کیوں حسین اس پارس کو کہتے ہیں جس سے جو مس ہو وہ بھی گوہر ہو جائے. اطمینان دیکھیے، کربلا میں جو خیمے میں بیٹھے تھے انہیں پرواہ نہیں تھی، جانوں میں جائے دنیا جو ہوتا ہے ہوتا رہے. کیونکہ حسین وہ نفس مطمئنہ ہے جس سے جو بھی مس ہو جائے، جس سے جو بھی مس ہو جائے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے. میرا بہت کوشش ہے کہ میں صرف ایک جملہ آپ کو مولا کا شجاعت کا سنا دوں. زمانے نے دیکھا ہی نہیں حسین. یہ 72 کی ضرورت نہیں تھی. تاریخ پڑھیے تو لکھا کہ تاریخ میں شیعہ 9 لاکھ بہت کہتے ہیں، وہاں تو صرف 18,000 تھے. ویسے تو 72 کے مقابلے پہ 18,000 کا بھی کوئی تک نہیں بنتا. لیکن اگر یہ مان لوں کہ 18,000 ہی تھے تو پڑھیے صرف 70 نے مل کر 48,783 قتل کیے ہیں.
بھائی دیکھیے جناب زینب عالیہ کا خطبہ پڑھیے. جب یزید نے کہا تھوڑی سی فوج تھی ہم نے مار دی, تو جناب زینب نے کہا خاموش, میں 4 ملکوں سے ہو کے آ رہی ہوں, 1450 میل کا سفر کر کے آئی ہوں, ایک چوہے اپنے بل سے باہر نکل کے دے, تیرے 4 ملکوں کی سلطنت میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں میرے بھائی کی تلوار نے جنازہ نہ اٹھایا ہو. کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کا بندہ اہل بیت نے مارا نہ ہو, مگر جتنے 48,783 جو دن میں مل کر مارے, اس سے زیادہ امام حسین نے تنہا مارے. اب بتائیے کتنے مارے ہوں گے حسین نے؟ لوگ حیران ہو کے کہہ رہے تھے یہ پیاسے کی جنگ ہے. اب پتہ لگا مولا چھوٹی سی کربلا خریدتے, 72 قبریں ایک جگہ بننی تھی, ایک قبر ایک بننی تھی, تو چھوٹی سی کربلا خریدتے. دنیا کا واحد شجاع حسین جس نے 9 مربع میل کا میدان خریدا ہے. 9 میل یوں اور 9 میل یوں, 9 مربع میل کا میدان حسین نے کیوں خریدا؟ کہا جنگ لڑنی ہے, جنگ لڑنی ہے. ارے پھر اس کے بعد 9 اماموں تک جنگ نہیں ہوگی, ایسی جنگ لڑوں گا کہ علی حیران ہو جائیں, ایسی جنگ لڑوں گا کہ مصطفیٰ حیران ہو جائیں. لیجئے جنگ لڑنے لگے. حسین ابن علی جنگ کرتے کرتے بلند ٹیلے پہ جاتے ہیں. اچھا بس ایک جملہ سناؤں گی, پوری جنگ نہیں سناؤں گی. مولا نے کیے تھے 7 حملے. کتنے کیے؟ بھئی فضائل سمجھ کے سنیے گا میرے مولا. 7 حملے کیے. ہر دوسرا حملہ پہلے حملے سے بڑا تھا. 7واں حملہ چھٹے سے بڑا, چھٹا 5ویں سے بڑا, چوتھے سے بڑا, چوتھا تیسرے سے بڑا, تیسرا دوسرے سے بڑا, دوسرا پہلے سے بڑا. تو سب سے چھوٹا حملہ تھا پہلا. بس پہلا حملہ سن لیجئے, 7ویں کے لیے تو لفظ ہی نہیں بنے. پہلا حملہ یہ تھا کہ جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں نا, ایسے 9 لاکھ کے لشکر میں لہریں اٹھ رہی تھی, اور حسین کسی ماہر تیراک کی طرح کبھی میمنہ میں جاتے تھے تو میسرہ سے نکلتے تھے, جب میسرہ سے نکلتے تھے تو میسرہ میمنہ پہ الٹ جاتا, کبھی میسرہ سے نکلتے تو میمنہ میں داخل ہوتے. ماہر تیراک کی طرح حسین تلوار کا حالہ بنائے اس لشکر میں تیر رہے تھے, اور لشکر لہو لہان ہوتا جا رہا تھا. تاریخ کہتی ہے جسے حسین تول کا وار کرتے تھے وہ بھی مرتا, جس میں ٹھوکر مارتے وہ بھی مرتا, کسی تلوار رکھ کے کسی کا سر ٹکراتے وہ بھی مرتا, یہاں تک کہ کسی کو دیکھ کے کہتے تھے مر جا وہ بھی مر جاتا. ایسی جنگ حسین ابن علی کر رہے تھے. صدا آ رہی تھی کہ آج تلوار سے بازی یہ الٹ دے گا حسین, اپنی تلوار سے بازی یہ الٹ دے گا حسین, آج میدان کو جہنم میں پلٹ دے گا حسین. پھر کیا ہوگا؟ جو دنیا کو مٹا دے گا حسین پھر سے کن کہہ کے نئی دنیا بنا دے گا. بیٹھ کر نہیں کیا مولا نے حملہ, رکابوں میں پاؤں رکھ کے کھڑے تھے حسین. لوگ کہہ رہے تھے تلوار بھی علی کی ہے, بیٹا بھی علی کا ہے. لوگ پلٹ پلٹ کے کہہ رہے تھے یہ 3 دن کا پیاسا لڑ رہا ہے, یہ 3 دن. وادی نخیلہ تک لشکر ٹکرا رہا تھا. پہلی صف میں حملہ کرتے تھے, آخری صف کوفے میں داخل ہو جاتی تھی. قیامت آ رہی تھی کہ جنگ کرتے کرتے حسین دریا کے قریب گئے. راوی کہتا ہے میں ٹیلے پہ کھڑا جنگ دیکھ رہا تھا. حسین دریا کے قریب گئے, مجھے یقین ہوا کئی دن کے پیاسے ہیں, جنگ کر کے تھک گئے, حسین پانی پئیں گے. میری حیرت کی حد نہ رہی, حسین نے پانی کی طرف تو نگاہ بھی نہیں اٹھائی. ایک بغیر بازوؤں کی لاش تھی, اس کے قریب آئے, رکابوں میں پاؤں رکھ کے سینے فرش پہ بلند ہوئے, پھر ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن پہ جھکے اور اس لاش پہ جھک کے آہستہ سے کہا عباس تم نے ہماری جنگ نہیں دیکھی, عباس تم لڑے تو داد دینے کے لیے ہم تھے, عباس ہم لڑے تو جنگ دینے داد دینے کو کوئی بھی نہیں ہے, تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس.
ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر چکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ چہلم ہو رہا ہے حسین کا، چہلم گھروں میں ہوتا ہے، یہ کیسا چہلم ہے جسے کرنے بہن قبرستان آ گئی ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، ماتم کر کے روئیے۔ 10 محرم سے آج تک جتنا بھی آپ نے پرسہ دیا ہے، بی بی وہ پرسہ کھل کے لے نہیں سکی، کیونکہ ہاتھ جو رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، آج علی کی بیٹی کے ہاتھ کھل گئے ہیں۔ جب ہائے حسین کہہ کے روتی تھی، اللہ حارث بن نوفل پہ لعنت کرے، 9 گز کا نیزہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، شہزادی روتی تھی، ان کی پسلیوں میں نیزہ ڈالتا تھا، تو اس لیے بی بی بڑی زخمی ہو جاتی تھی، ہائے حسین کہہ کے رو نہیں پائی۔ آج کوئی زینب کو مارنے والا نہیں ہے، اپنوں کے درمیان ہے۔ اجرکم اللہ، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے۔ اتنی حسرت تھی شہزادی کو پرسے کی کہ بی بی جب رہا ہوئی تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینے جاؤں گی، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کربلا جاؤں گی، فرماتی ہے میں جی بھر کے بھائی کو رو نہیں پائی، مجھے مجلس کرانی ہے، زیادہ رو، اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ بچے گا۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، کوئی تکلف سے نہ روئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے درمیان اس جنازے کی شبیہ آئے گی جو جنازہ تیروں پر بلند ہوا تھا۔ ہائے ہائے، ابھی گھٹ گھٹ کے رو رہی ہیں، آوازوں کو پابند نہ کریں۔ ماتم کر کے وہی روتی ہے جس کے پہلوں میں کوئی اجڑی بی بی، چہلوں پہ بیٹیوں بہنوں کو بلایا جاتا ہے، نور پردیس میں ہو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جس دن تم نے آنا ہو بتا دینا، ہم چہلم اسی روز رکھیں گے۔ حسین کا چہلم میں سکینہ کیوں نہیں آئے؟ حسین کا چہلم ہوا، زینب تو 1 سال بعد بھی سفر کو آئی، جنہیں ابھی بھی روتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، ارے کسی نے چہلم کی اطلاع سغرا کو دی کہ نہیں؟ یہ کیسا چہلم ہے کہ ایک ہی دن میں پورے خاندان کا چہلم ہو گیا۔ بی بی زینب آئی ہیں، اتنی طرف ہے پرسے کی کہ جناب جابر کا غلام عطیہ کہتا ہے جیسے ہی آواز ہوئی کہ کربلا آ گئی، کسی بی بی نے ناکہ رکنے کا انتظار نہیں کیا، چلتے ہوئے ناکوں سے جیسے درختوں سے خشک پتے گرے ایسے بیویاں گر رہی تھی، قبر حسین پہ آ کے رو رہی تھی، حسین ہم بازاروں میں ہو آئے، حسین ہم شرابیوں میں ہو آئے۔ جناب زینب کی ساری سفر کی روداد ایک جملے میں پڑھ دوں، شام کی سردی بہت شدید ہے، استخوان شدید، استخوان جو ہے وہ توڑ دینے والی سردی کہلاتی ہے، شام کی ہڈیاں توڑ دینے والی، اور گرمی عرب کی بڑی مشہور ہے۔ جناب زینب نے عرب کی گرمی دیکھی، شام کی سردی دیکھی۔ میں بہت آہستہ کہوں گی، جنہیں اشارے کے مصائب سمجھ آتے ہیں ان کے لیے قیامت کا جملہ ہے۔ بھیا سردی اور گرمی کی شدت سے آپ کی بہن کا چہرہ چٹک گیا، اب اللہ جانے چہرے کی کیا حالت ہوئی ہوگی جن کے ہاتھ ہیں۔ یہ جملہ تو مر جانے کے لیے بہت ہے۔ آہستہ سے آواز ہے، زینب میری سکینہ کہاں ہے؟ یہ ہائے کہنے والی بیویاں بتائیں کیا گزری زینب کے دل پر؟ ایک ہی تو امانت تھی جس کے لیے کہا تھا میری بچی کا خیال، اتنا گریا ہوا کہ غازریہ اور نینوا کے لوگ آ گئے۔ آخری جملے غازریہ اور نینوا کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے پہلا سوال پتہ ہی کیا کیا؟ امام زین العابدین سے پوچھا ہے یہ قبروں والے مسافر آپ کے رشتہ دار ہیں؟ میرے مولا نے غازریہ کے لوگوں سے کہا تمہیں کیسے پتا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کہا اس لیے کہ انہیں دفن ہوئے 1 سال ہونے کو آیا، ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا۔ میں کہوں فاتحہ پڑھنے ان کے آتے ہیں جن کا کوئی پیچھے زندہ بچ جائے۔
مولا نے کہا تم ان مسافروں کو جانتے ہو؟ کہا ارے اللہ کے نیک بندے تھے، چھوٹا سا قافلہ تھا، مسافران بے وطن تھے، انہیں گھیر کے یہاں لایا گیا، 4 محرم سے لشکر اکٹھے ہوئے، 7 محرم کا پانی بند ہوا، خاصریہ کے لوگوں نے کہا، پھر لشکر اکٹھے ہونے لگے، پھر 10 محرم کو جنگ ہوئی، جو اس قافلے کا سید و سردار تھا، ارے جنازہ ایک ہوتا ہے اٹھانے والے کئی، وہ ایک غریب کبھی بھائی کا لاشا جن کے ہاتھ ہیں، مصائب صرف ان کے لیے ہیں جن کو روتے شرم نہیں آتی، جن کو ہائے غریب کہتے شرم، جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ عزاداروں پھر کہا میرے مولا نے کہا اور کیا جانتے ہو؟ کہا اس کا ایک چاند سا بیٹا تھا، اس نے بڑی مشکل سے اس کی لاش اٹھائی، پھر وہ ایک بچے کو لایا، اس کو فلاں جگہ دفن کر دیا تھا، پھر اس نے جنگ لڑی، آخری جملہ تابوت آ جائے گا، اس نے جنگ لڑی، اس شہید نے، اس مسافر نے، اس پیاسے نے جنگ لڑی، کیا جنگ لڑا تھا؟ یہ جو میں نے جملہ فضائل میں پڑھا، یہ خاصریہ کے لوگوں نے کہا 7 شدید حملے کیے، پھر آگے سے کہتا ہے 7 حملے بڑے قیامت کے کیے، پھر آگے سے خاصریہ کے لوگوں نے کہا، وہ بار بار کہتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب امام زمانہ اور جناب زہرا میری مدد کریں، میں قیامت کا جملہ آپ کو سنا، کہتا ہے جنگ کرتے کرتے اس کا لہو اتنا بہا، اس کے بدن میں اتنے تیر آئے کہ جب وہ دائیں گھوڑے سے گرنا چاہتا تو لوگ بائیں پہلوؤں میں بھالے گاڑ دیتے، جب وہ بائیں پہلو سے آنا چاہتا، بیٹھی رہی ہے میری مجلس کوئی نہ خراب کرے، جو بائیں طرف سے گرنا چاہتا تو دائیں پہلوؤں میں بھالے گاڑ دیتے، آخر وہ گھوڑے سے گرا، تیروں پہ معلق ہوا، مجھے جملہ جب تک نہیں کہوں گی زیارت نہیں آئے گی، وہ تیروں پہ معلق ہوا، لوگوں میں ہمت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جائے، لوگ کھڑے دور سے کہتے تھے زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کہ ایک مرتبہ شمر نے آواز دی اگر زندہ ہوگا تو اٹھے گا ضرور، آہستہ سے کہا خیمے نہ لوٹ لیں، اتنا کہنا تھا، کوئی جلدی نہیں ہے، اتنا کہنا تھا، ارے وہ تیروں کا ڈھیر کوہنیوں کے سہارے اٹھا، زخم بہت تھا پھر گر گیا، ابھی قتل نہیں پڑوں گی، پھر اس نے کہا کہ ابن سنان ملان 3ری اور 4تھی سب سے گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کے قریب آیا، جس کو بڑا ناز ہو، میں شمر کی ضربیں نہیں پڑھ رہی، میں شمر کا قتل کرنا اس سے بہت پہلے کی منزل ہے، ارے جس کو بڑا ناز ہو، میں کبھی اونچا نہیں روئی، آپ اپنا صبر آزمائیں، میں مولا کی قربت آزماؤں، 3ری اور 4تھی سب سے